بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. کہہ دیجئے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر مصیبت وہی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا بلکہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو سب سے عجیب و غریب ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ مریم سلطان ایک خاتون تھیں، اور ان کے ہسبینڈ، ان کی دونوں کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی تھیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ان کے چینل بھی اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے گرو کر رہے تھے۔ تو اچانک جو ہے وہ ان کی موت ہو جاتی ہے، اور اس موت کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں میری بیوی کو میری شادی کے فوراً بعد ہی دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ دورے اس طرح کے پڑتے تھے کہ اس کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مار دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بہت ساری چیزیں، مطلب حادثے ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے رہے۔ تو میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز دیکھی بھی، چونکہ میرا اس فیلڈ کے ساتھ ایک تعلق ہے تو میں اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا جنات انسان کو مار سکتے ہیں؟ کیا جادو کی وجہ سے کسی کی ہلاکت یا موت ہو سکتی ہے؟ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ مریم سلطان کی موت کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان وجوہات کو ڈسکس کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں موجود یہ بیماریاں اور یہ مسائل بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے تو اس محبت کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے خاندان کے افراد جو ہے نا وہ یکجا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں محبت کیوں ہے، تو چلو جی ان کی محبت کے اوپر ایسا کوئی عمل کروایا جائے کہ جس کے ساتھ ان کی آپس میں دراڑ پیدا ہو جائے۔ اور سب سے پہلا کام بھی شیطان نے یہی، علم بھی یہی سیکھا تھا کہ کیسے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو بین المرء وزوجی کا معنی اور مفہوم تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کردار ادا کرنے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے چلنے سے معاشرے میں بیلنس قائم ہوتا ہے۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بھئی معاشرے میں ایک بیلنس قائم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داریوں کو نبھائیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وہ، یعنی اس میں کردار ادا کرنے والے جو 8-10 لوگ ہیں، ان میں مین کردار، بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اس میں ساس اور بہو کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور یہ آپس میں فتنہ ہے۔ میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھی میں سب کو ایک برابر نہیں کہہ رہا، لیکن بہت ساری ایسی خواتین جو اپنی بہو کے معاملات یا اپنی بہو کی چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتی جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کے مسائل کو یا اپنی بیٹی کے معاملات کو دیکھتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بہو جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھے تعلقات میں زندگی بسر کر رہی ہے، تو فوری طور پہ جا کے وہ کسی نہ کسی عامل بابا اور جناب کسی ایسے جادوگر کے پاس جائیں گی، اور اس کو جا کے اس کا نام دیں گی اور اس کے ماں کا نام دیں گی، اور سارا کچھ وہ دے کے اس کے بعد اس کو لا کے کچھ نہ کچھ کھلایا پلا دیا جائے گا، جس سے بلا وجہ کی نفرت، عناد اور دشمنی میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی علامات ہیں بہت ساری، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے خامند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیتی، اور خامند کو بیوی کی شکل اچھی نہیں لگتی، بیوی کو خامند کی شکل اچھی نہیں لگتی، ان کے معاملات کے اوپر اپریسیشن جو ہے نا وہ اس کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے۔ خیر، یہ ساری چیزیں جب آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتی ہیں تو پھر اس میں
ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں غصہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ان کی کس میں تبدیل ہوتی ہیں؟ تفرق، تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی سحر الطلاق، السحر العداوہ البغضاء، لڑائی، دشمنی، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے تمام جادو کے جو خطرات ہیں، وہ جادو کی اقسام کے خطرات ایک سائیڈ پہ، اور یہ ایک خطرہ سب سے بڑا ایک سائیڈ پہ ہے۔ اس سے دو خاندان الگ ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت وہ ختم ہوتی ہے، معاشرے کا بیلنس ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بیماری میں جو ہے نا وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ بیماری انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو سب سے میں نے یہ جو لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ کیا جادو کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے، اصل سوال یہ تھا۔ تو جس طرح حادثے انسان کو مارتے ہیں، بیماری انسان کو مارتی ہے، غم انسان کو مار دیتا ہے، تکلیف انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور تفکر فی النفس، اندرونی سوچیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح جادو جو ہے وہ انسان کو قتل کرنے کا سبب ضرور ہے۔ بنفسی ہی وہ خود انسان کو قتل نہیں کرتا، لیکن وہ انسان کے اندر ایسے تغیرات اور توڑ پھوڑ ایسی پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جن انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح انسان کے کبھی دل کو پکڑ لیتا ہے، اور کبھی انسان کے بڑے جو مین آرگنز ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی اللہ کے حکم سے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے اپنی کوشش کر کے وہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح مریم سلطان کی جو موت ہے وہ چند مہینوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو موت سے پہلے ہی یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو سلطان کی بیوی یا سلطان کی زوجہ کا کتبہ جو ہے وہ لگانا پڑے گا اس کی قبر کے اوپر۔ یہ اپنے خامن کو یہ بات کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر جادو، موت کا جادو کیا جاتا ہے، اس کو یہ خیالات اور یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ اس کو آنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ موت کی گہری وادی میں چلا جاتا ہے۔ اب کیا صرف مریم سلطان ہی ایک موت یعنی صرف اس کا ہی ایک وجہ بنی ہے جادو؟ میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں، بے شمار ایسی خواتین کے اور مرد حضرات کے کیسز آتے ہیں کہ جس میں خامند اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بیوی اپنے خامند سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن درمیان میں داخل ہونے والے وہ افراد یا وہ لوگ جو اس محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہوں، وہ کوئی بھی وجہ تلاش کر کے حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ خواتین جو اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ اگر خوش دیکھتی ہیں تو سب سے پہلا الزام ہی اپنی بہو کے اوپر یہ لگاتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کے اوپر اس نے جادو کر دیا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو اللہ کے لیے آپ ان کو خوش رہنے دیں، اور اگر وہ اپنے خامند کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے تو آپ نے جو اپنی زندگی اپنے خامند کے ساتھ گزاری ہے اس کو تھوڑی سی مثال بنا کے اپنی بہو کو پیش کرے کہ میں نے اپنے خامند کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری، تم بھی اس طرح گزارو۔ ایک تو وہ آپ کی بیٹی نہیں، سکی بیٹی نہیں، اولاد نہیں آپ کی، آپ اپنی اولاد کے لیے جو سوچتے ہیں وہی اپنی بہو کے لیے سوچیں، اور جو بہو اپنے ماں باپ کے لیے سوچتی ہے وہی اپنے خامند کے ماں باپ کے لیے سوچے۔ بہت ساری ایسی بہویں بھی ایسی موجود ہیں کہ جن کو جو تنگ آ کر یا بہت زیادہ اپنے سسرال کا ظلم اور ستم سہ کر جو ہے وہ جادو کی طرف جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، وہ عامل اور بابوں کا رخ کرتی ہیں، اور پھر وہ عامل اور بابے جو ہیں وہ یہ سارے معاملات مکمل کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، آپس میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے تمام تر اسباب کو وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنا رہے، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں بے جا جو ہے نا وہ دخل اندازی کریں اور ان کی زندگی کو جہنم بنائیں، یا ان کی زندگی میں عذاب بن کے آپ شامل ہو جائیں؟
بجائے اس کے کہ آپ ان کی زندگی کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ایک مثال قائم کریں کہ ہم نے اپنی بہو، اپنی بیٹی، ہم اپنی بہو کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہے جس طرح ہم اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کر رہے ہیں جیسے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے اور فرض ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں میں مثال بنیں، نہ کہ ہم اس طرح کی مثال بنیں جس میں بعد میں جو ہے نا وہ لوگ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی بیان بازی کریں۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، سبحان اللہ، اصل حقیقت تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ جو ہمارے سامنے مریم سلطان کی جو ایک موت ہے، بے شمار موات ہیں، لیکن یہ جو ایک، چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بیلنس کو قائم رکھنا ہے، سوسائٹی میں بیلنس بنا کے رکھنا ہے، تو پھر رشتوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ان کو اپنا دشمن بنا لیں۔ اور جب دشمنی بن جاتی ہے تو پھر وہ دشمنی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جادو نہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی زیادہ امکان ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی ایک دوسرے کی محبت کو برداشت نہ کرتے ہوئے سوسائٹی میں لوگ جو ہیں یا ان کے خاندان کے اندر سے کسی کی ایسے شخص کی نظر لگی ہو کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ حدیث بیان کرنے لگا تھا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس، میری امت کی اکثریت کی اموات جو ہے اس کا سبب وہ نظر بد ہوگا، یعنی بالعین، اس کا معنی یہ ہے بالانفس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے نفس کی نظر لگنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب جب نظر لگتی ہے تو انسان موت کے گھاٹ چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم، تمہیں کوئی دنیا میں نقصان نہیں دے سکتا، دنیا ساری کی ساری مل کے آ جائے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، ساری کی ساری مل کے آ جائے آپ کو نفع نہیں دے سکتی، الا کہ اس عمل یا اس کام کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا حکم ہو۔ اور آخری بات، جادو سے یا حادثے سے ہلاک ہونے والا ہر شخص شہید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم سلطان کی اس شہادت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا وارث بنائے۔ اور بے شمار ایسی اموات جو ڈسکس نہیں ہوتی لیکن ہوتی، وہ موت، ان کی جو موت کی وجہ ہے وہ جادو ہوتی ہے یا نظر بد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت رحمت کرنے والا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔